بالله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده الله ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإلهكم إله واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل عزت بزرگ و دوستو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو، اس دھرتی کو عالم حیوانیت و انسانیت و جنات کو، زمین و آسمان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا، جس کے گرد یہ مقصد پھرتا رہتا ہے، چکر کاٹتا رہتا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ اس مقصد کے ارد گرد یہ زمین و آسمان، یہ انسانیت، فرشتے، جنات، حیوان، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس مقصد کے ارد گرد کیا کرتی ہیں جی؟ چکر لگاتی ہیں، اور وہی ہمارے جینے کا مقصد ہے، ہماری پیدائش کا مقصد ہے، ہمارے دنیا کے اندر رہنے کا مقصد ہے، وہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ۔ آپ کو آگے پتہ چلے گا کہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اور اس کا وزن کیا ہے۔ آپ سب کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے
مکۃ المکرمہ عرب کے علاقے کے اندر پیغمبر بنا کے بھیجا، تو ابتداً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی وہ کی جاتی، بڑا اکرام، بڑی عزت، آپ کو اپنے فیصلوں میں فیصل اور جج مقرر کرتے، آپ کو اپنے فیصلے آپ کے سامنے پیش کرتے، آپ کے پاس امانتیں رکھتے، اور یہاں تک کہ آپ کو امین اور صادق کا لقب بھی دے دیا گیا۔ یعنی یہ جو شخص ہے، یہ جو فرد ہے، اس کا لقب ہی امین اور صادق پڑ گیا کہ ایک تو سچ پہ سچ اور دوسرا امین ہے امانتوں کا۔ آگے چلتے ہیں، وقت گزرتا گیا، پھر یوں اچانک پاسا پلٹا کہ وہ لوگ جو آپ کو فیصل اور جج مقرر کرتے تھے، وہ آپ کو پاگل اور مجنون کہنے لگے، جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے وہ جھوٹا اور کذاب کہنے لگے، جو آپ سے فیصلے کروایا کرتے تھے اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کا فیصلہ قابل قبول نہیں ہے، تو پاگل ہے، مجنون ہے، نعوذ باللہ۔ اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، رشتہ دار اپنی رشتہ داریاں ختم کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑی اور بری بات یہ ہے کہ آپ کو غلط ناموں سے پکارا گیا، کوئی آپ کو مجنون کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو مفتری کہہ رہا ہے، کوئی کاذب کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ آپ کا پیارا نام اس مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ آپ کو مزمم کہنے لگے، یعنی مزمتی شخص۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام راستے سے گزرتے تو آپ کے اوپر پورا کرکٹ پھینک دیا جاتا ہے، آپ کے اوپر غلیظ اور ناپاک اوجری پھینک دی جاتی ہے، آپ کے راستوں پہ کانٹے بچھائے جاتے ہیں، آپ کی بچیوں کو طلاق دے دی گئی، یہاں تک کہ آپ کو در بدر کرنے کے پورے انتظامات کر دیے گئے، آپ کے چہرے انوے پہ تھوکا جاتا، آپ کو گالی گلوچ کی جاتی، آپ کے پیچھے مکے کے اوباش ڈیفنڈر گنڈوں لڑکوں کو لگا دیا جاتا اور آپ کو پریشان کرتے، پتھر مارتے، گالیاں دیتے، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں ہو گئی۔ وجہ کیا بنی؟ دوسری بات یہ، اتنی تکلیف کی، اتنے تشدد اور تکالیف کی وجہ کیا تھی؟ یہاں تک کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ٹچ ہو گئے، آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، آپ کے ساتھ مل گئے، آپ پہ ایمان لے آئے، ان کے اوپر بھی جبر و تشدد بہت زیادہ شروع ہو گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے حبشہ سے اٹھایا اور آپ کے قدموں میں نچھاور کر دی، اس بیچارے مظلوم شخص سے اتنا اس پہ ظلم کیا جاتا کہ آپ کو ہرا کی پتھروں پہ لٹا دیا جاتا، فل گرمی کے اندر آپ کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے، لڑکوں سے آپ کو مروایا جاتا، کبھی آپ کے ہاتھوں کو باندھ کر لوہے کی زرے میں ڈال کر دھوپ پہ پھینک دیا جاتا، اور کبھی آپ کو صحرا کی گرم ریت پہ گھسیٹا جاتا۔ لیکن ہوتا یہ کہ جب جب ان کو تشدد، تکالیف اور مارا جاتا، تب تب آپ کی زبان سے نکلتا احد احد احد، کتنے ہیں؟ بولو کتنے ہیں؟ او اللہ ایک۔ حضرت
سہیب کو سولی چڑھا دیا گیا، حضرت خبیب کو سولی چڑھایا، سہیب کو مارا گیا، حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان پر کتنا ظلم کیا، آپ کی بوڑھی بیوی ابو جہل نے 2 اونٹ منگائے اور آپ کو باندھا، ایک کو مشرق کی طرف چلا دیا، ایک کو مغرب کی طرف چلا دیا، اس بوڑھیا عورت کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک صحابی کو جو اس وقت مسلمان ہوئے، نئے نئے اسلام لائے، اتنا مارا گیا، اتنا تشدد کیا گیا، اتنی تکالیف دی گئی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ جو دور چل رہا ہے نا، اس دور کے اندر ہم ان کے واقعات سن کر، ان کی حکایتیں سن کر، ان کے حالات سن کر کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یہ جو دین، یہ کلمہ جو ہم تک پہنچا ہے، اس کے پیچھے کتنی تکالیف ہے، کتنے خون بہے، کتنا تشدد کیا گیا، ان لوگوں کو اس کلمے کی بدولت کتنا مارا گیا، یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے پلان، آپ کو در بدر کرنے کے پلان، آپ کو ملک بدر کرنے کے پلان شروع ہو گئے۔ اللہ آپ علیہ السلام کو جب اتنی تکالیف دی گئی نا، تو اور ساتھ صحابہ کو بھی تکالیف دی، مجبوراً صحابہ جمع ہوئے، یا رسول اللہ اب برداشت سے بات باہر ہو گئی، ہمارے لیے دعا کیجئے، وہ اللہ ہمارے لیے راستہ نکالے۔ ہجرت کا راستہ جب تعین ہوا نا، تو اللہ رب العزت کی طرف حکم ہوا کہ آپ کیا کریں، اپنے پیارے لیڈر اور قائد کے ساتھ، اپنے اس پیغمبر کی معیت میں جس پر آپ جان نثار کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے، اس کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کریں۔ وہ چند صحابہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کے ساتھ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے، اپنے گھروں کو چھوڑا، عزیزوں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، وہ رشتہ دار جو بات بات پر آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، ان کی اپنائیت میں کڑواہٹ کیوں آئی؟ وہ لوگ جو آپ کو صادق اور امین کا لقب دیتے تھے، وہ آپ کو مجنون اور پاگل کیوں کہنے لگے؟ آپ خود فیصلہ کریں، کیا کوئی دنیاوی جھگڑا تھا، کوئی سیاست اور سیادت کا جھگڑا تھا، کوئی وزارت اور مشیرت کا جھگڑا تھا، کوئی دنیاوی دانش تھی، کوئی گھریلو مسائل تھے؟ آپ سب اس بات کا یہ جواب دیں گے کہ نہیں، جھگڑا دنیاوی نہیں تھا، دینی تھا۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ذات باری تعالیٰ یا صفات باری تعالیٰ کے اندر کوئی جھگڑا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، یا نمازوں کا مسئلہ تھا، یا ذات باری تعالیٰ کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس بات کو مانتے تھے کہ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ ذات باری تعالیٰ کے بارے میں یہ بھی جانتے تھے کہ عبداللہ اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے، اللہ کی قسمیں کھاتے تھے، اللہ کے نام پہ قربانیاں کرتے تھے، کئی 100 اونٹ وہ ذبح کر دیتے تھے اللہ کے نام کے، ذات کو بھی مانتے تھے۔ صفات کے بارے میں بھی وہ جانتے تھے۔ صفات کے بارے میں کس طرح جانتے تھے؟ ان کو پتا تھا کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے، زمین کے اندر خشکی پیدا ہو جائے تو آسمانوں سے بارش کو برسا کر زندہ کرنے والا کون ہے، یہ ان کو پتا تھا، اس بات سے ناواقف نہیں تھے۔ جھگڑا ذات و صفات کے اندر بھی نہیں تھا۔ اللہ اپنے پیغمبر سے فرماتے ہیں نا، میرا پیغمبر ذرا ان سے پوچھ تو صحیح۔ جی اللہ کیا پوچھوں؟ فرمایا والا انسان، قرآن بولتا ہے نا تو ہر چیز کو کھول کے رکھ دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے، انسان کے شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا والا انسان من خلق السماوات والارض،
اے میرا پیغمبر ذرا پوچھ تو صحیح ان مشرکوں سے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون؟ آپ نے بولنا ہے زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون؟ جواب میں کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان کا عقیدہ تھا زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والا ذات اللہ کی ہے۔ اگر اے میرا پیغمبر ان سے پوچھے گا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ، تمہیں کس نے پیدا کیا، تمہیں دنیا کے اندر کس نے بھیجا، بعثت تمہاری کس نے کی، خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ اس بات کا بھی جواب یہ دیں گے ہمیں بھی پیدا کرنے والا کون؟ ابتدائی سپارے کے اندر دوسرے صفحے کے اوپر اللہ تعالیٰ خود اس کی وضاحت فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اوے تم اللہ سے روٹھے ہوئے لوگوں، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے لوگوں، اللہ کے ساتھ اور الہوں کو شریک کرنے والے لوگوں، اعبدوا ربکم، کس کی عبادت کرو؟ دلیل کیا ہے کیوں اللہ تیری عبادت کریں، کیوں تیرے سامنے جھکیں؟ الذی خلقکم، تمہیں بھی میں نے پیدا کیا، والذین، جو لوگ جو تمہارے آباء و اجداد تھے تم سے پہلے آ کے جا چکے ہیں ان کو بھی میں نے پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہاری کامیابی اسی میں کہ تم صرف اور صرف کس کے سامنے جھکو؟ اللہ کے سامنے۔ اے میرا پیغمبر اگر تم سوال کرتا ہے ہم سے، قل من بیدہ ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کی ملکیت کس کے پاس ہے؟ وہ جواب دیں گے اللہ کے پاس ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھا اکیلا پناہ دینے والا کون اور اس سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا، تو کہیں گے سیقولون للہ، پناہ دینے والی ذات بھی اللہ ہے، زمین و آسمان کی ملکیت کی وراثت کی خالق اور مالک ذات بھی اللہ ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ کی ذات اور صفات کے اندر بھی ان کا جھگڑا نہیں تھا۔ اب جھگڑا کس میں تھا؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کی جاتی ہے، ابتدا کے اندر عزت کی جاتی ہے، آپ کو پروٹوکول دیا جاتا، آپ کو سڑکوں پہ رکھا جاتا۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ ہر چیز پلٹ گئی، وقت پلٹ گیا، اپنے پرائے ہو گئے، جو امین اور صادق کہنے والے تھے جھوٹا اور کذاب کہنے لگے، محمد رسول اللہ کا نام محمد صلی اللہ، آپ کو مزمم کہنے لگے، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں ہو گئی، آپ پہ تھوکا گیا نعوذ باللہ۔ اس ساری کی وجہ کیا بنی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا یہ دنیاوی جھگڑا تھا یا دینی جھگڑا تھا؟ کیا تھا جی؟ دینی جھگڑا تھا۔ اب دین کے اندر کون سی روح تھی، کون سی شک تھی جس پر جھگڑا ہوا؟ اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ ذات اور صفات میں بھی جھگڑا نہیں تھا۔ آپ کو پتا ہے نا ابتدا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت نہیں ملی تھی نا، نبوت سے پہلے آپ غار حرا کے اندر کیا کرتے تھے جی؟ عبادت کرتے تھے، ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، آپ عبادت کرنے کے لیے جاتے آتے، آپ کا بڑی عزت کرتے، احترام کرتے۔ لیکن جب یہ غار سے نکل کر یہ اللہ کا بندہ وہ دین لے کر صفا پہ پہنچا نا، جھگڑا وہاں سے شروع ہوا، آپ کے ساتھ دشمنی وہاں سے شروع ہوئی کہ آپ وہ دین غار سے لے کر صفا پر پہنچے اور کہا یا ایھا الناس، اے لوگو جمع ہو جاؤ، سب کو بلا رہے۔ عام طور پہ نبی اسلام کی بات کو سنتے تھے، جمع ہوتے تھے، آپ سے فیصلے کرواتے تھے۔ اسی طرح آپ اسلام کا فرمان یا ایھا الناس، اے لوگو جمع ہو جاؤ، سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے، اپنے بھی آ گئے، بیگانے بھی آ گئے، صادق اور امین لقب دینے والے بھی آ گئے، چھوٹے اور بڑے بھی آ گئے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روبرو کھڑے ہو کے سوال کیا، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا؟ اوے لوگوں، سمجھدار لوگ کھڑے ہو، فراست فصاحت کے بادشاہ کھڑے ہو، آپ سے سوال کرتا ہوں، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا؟ میں نے اپنا ایک طویل عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، میرے صبح بھی تم نے دیکھے ہیں، شام بھی تم نے دیکھے ہیں، میرا دن روزے روشن کی طرح تم نے دیکھا ہے، رات کی اندھیریوں میں بھی تم نے مجھے دیکھا ہے، میرا پڑوسیوں کے ساتھ حقوق و معاملات کا تم نے سارا سفر دیکھا ہے، نشیب و فراز میرے اوپر آئے تم نے دیکھے ہیں، میں نے اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح گزارا کیا تم نے دیکھا، اپنی اولاد کا حق کیسے ادا کیا تم نے دیکھا، میرے ساتھ چلنے والے لوگوں کے حقوقوں کا میں نے خیال رکھا تم نے دیکھا، حل وجدتمونی، اب تم مجھے بتاؤ مجھے کس حالت میں پایا، مجھے کتنے نمبر دیتے ہو، مجھے کیا نتیجہ اور رزلٹ دیتے ہو، وجدتمونی، بتاؤ صادقا او کاذبا، اب مجھے تم بتاؤ میں سچا تمہارے نزدیک یا جھوٹا؟ نبی نے کیا کیا جی؟ سوال کیا ان لوگوں کے ساتھ جس کے اندر آپ کے 40 سال کا طویل عرصہ گزرا ہے، جو آپ کو کیا کہہ رہے تھے؟ امین اور صادق، آپ کو فیصل اور جج مگر۔ جب آپ کا سوال پورا ہوا، مجمع ہزاروں کا کھڑا ہے، آپ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہیں، سوال کر رہے ہیں، کسی نے سوچا بھی نہیں سمجھا بھی نہیں، فوراً اسی پیر پر جواب دیا، جربنا کا مرارا فما رائنا فیک الا صدقا، اے محمد ہم نے تجھے اتنا سچا پایا، اتنا سچا پایا کہ ہم مثال بیان نہیں کر سکتے، فما رائنا کا الا صدقا، تمہیں کسی حالت میں کسی کونے اور خرچے کے اندر ہم نے جھوٹا نہیں پایا، ہم تصدیق کرتے ہیں تم سچا اور سچا بندہ ہے۔ کیا ہو گیا جی؟ تصدیق ہو گئی، سب نے بھیا زبان سے کہا جربنا کا مرارا فما رائنا فیک الا صدقا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اب ایک میرا پیغام ہے، میرا بھی کوئی تم سے کام ہے۔ سب نے کہا بتائیے آپ کا کیا کام ہے؟ فرمایا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی آنکھیں بھی کھلی ہیں، میری آنکھیں بھی کھلی ہیں، میں تمہیں کہتا ہوں پہاڑ کی اور سے لشکر جرار تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تم پر حملہ کر کے تمہیں نقصان دے گا۔ آپ نے فرمایا تو سب ادھر ادھر دیکھنے لگ گئے، آپ نے تصدیق فرمائی کہ نہیں کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی لشکر نہیں، میں تو اعتماد کا سوال کر رہا ہوں، بھروسے کا سوال کر رہا ہوں، تمہارا میرے نزدیک، میرا تمہارے نزدیک کتنا اعتماد اور بھروسہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، صرف میں زبان سے کہہ رہا ہوں، تمہارے کان یقین کریں گے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہم اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں ہماری آنکھیں دھوکہ دے رہی ہیں، لیکن تو ایسی ہستی ہے تو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو جس لیڈر، جس قائد کو آرڈر یہ ہو کہ جھوٹ نہیں بولنا، سچا بولنا ہے، اپنے کردار سے بھی بتائے، لوگ بھی تصدیق کریں، تو کیا اس کی امت کو جائز ہے جھوٹ بولنا؟ جی کاروبار ہے، کاروبار کے اندر جھوٹ نہ بولو تو چلتا نہیں ہے، تو یہ ہے سب سے پہلے ہماری کمزوری۔ اگر جھوٹ بول کے کاروبار کرنا ہے، جھوٹ بول کے پیسہ کمانا ہے، تو اللہ اس سے برکت اٹھا لے گا، شیطان اس کو بڑھا دے گا۔ آپ اس میں ہلکی سی مثال دیتا ہوں، بیان کے اندر بات کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا ایک کاروبار ہے،
کام ہے، دیہڑی ہے، جس کے اندر آپ اپنا دن کا راشن پانی پورا کر سکتے ہیں۔ وہ آپ القاسم و حبیب اللہ کے، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، مزدوری کرنے والے۔ اب وہ شخص پورا دن مزدوری کرتا ہے، 100 200 500 ہزار کماتا ہے، اللہ اس کے خون پسینے کی کمائی میں کیا ڈالے گا؟ برکت ڈالے گا۔ اور دوسری طرف اگر ہم کہیں سے چانس لگے اور ہاتھ ڈبل کر لیں، محنت بھی اتنی نہ ہو لیکن حرام کما کے 2 2.5 3 ہزار کما لیں، وہ پیسے کیا ہو گئے؟ بڑھ گئے، لیکن اللہ کی طرف سے برکت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اب مقابلہ کس کا ہے؟ اللہ اور شیطان کا آ گیا۔ جب اللہ خالق کل کائنات ہے اور وہ برکت نکال لیتا ہے تو شیطان تو صرف گمراہ کرنے کے لیے دنیا کے اندر آئے۔ اب اللہ برکت نکال لے گا، پیسہ زیادہ ہو جائے گا، اب اس پیسے کی بدولت 3 4 ہزار جو کما لیا ہم نے حرام سے، اس کے اندر اللہ اس کو بیماری لگا دے گا، اس کے بچوں کو بیماری لگ جائے گی، اس کے اوپر ایسی آفات ٹوٹ پڑیں گی کہ 3 کے بجائے 30 لگانا پڑ جائے گا۔ اور جو 1500 کی کمائی ہوگی وہ جب ہم خود کھائیں گے یا ہمارے بچے کھائیں گے، اس برکت سے بندے کی خود بھی اور بچوں کی بھی جسامت اور نظامت کے اندر کیا کہے گا؟ برقرار رہے گا، اللہ بیماریوں سے بچائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا میں اعتماد اور بھروسہ دیکھنا چاہتا ہوں تم مجھ پر کتنا یقین کرتے ہو۔ لوگوں نے کہا جرب اپنا، ہم بہت زیادہ یقین کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ، میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں ساری امت کے لیے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ساری دنیا کے لیے، آنے والی دنیا کے اندر کوئی پیغمبر نہیں آنا، میں آخری پیغمبر ہوں۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ساری امت کے لیے میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اچھا جی آپ رسول ہو، آپ کا کاز کیا ہے؟ مشن کیا ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب لوگوں کا سوال بنتا تھا، انہوں نے سوال کیا آپ اگر رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں تو بتاؤ آپ کا مشن کیا ہے، کاز کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں یہی چاہتا ہوں، کامیابی تم لوگ بھی چاہتے ہو، اللہ کا قرب تم بھی چاہتے ہو، تو میرا ساتھ دو۔ جی کون سا ساتھ؟ قولوا لا الہ الا اللہ، ایک زبان جس طرح تم نے میرا اقرار کیا سچائی کے اندر، اب یہاں بھی میری تصدیق کر ڈالو اور کہہ دو لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیابی کی ضمانت میں دیتا ہوں، جنت کا ٹھیکیدار میں تمہیں بناؤں گا۔ آج تم اس کلمے کا اقرار کر لو، دنیا کی فکر نہ کرنا، اللہ نے وعدہ کر لیا تطیعکم العرب والعجم، جب تم کلمہ پڑھو گے اللہ عرب و عجم کو تمہارا غلام بنا دے گا۔ ایک دفعہ میرا ساتھ تو دے کر دیکھو، جو اپنے تھے اس اعلان کے بعد پرائے ہو گئے۔ سب سے پہلے خونی رشتہ، چچا اٹھتا ہے پتھر اٹھاتا ہے آپ کے چہرے انور پہ ماتھے کو شہید کر دیتا ہے، خون کے فوارے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، سب غصے ہو گئے، غصے کی شدت سے پاگل ہو گئے کہ اس شخص نے اس گٹھیا مشن کے لیے ہمیں جمع کیا، نعوذ باللہ۔ اس لیے اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں سورہ صافات کے اندر انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ، او لوگو سنو جو محمد رسول اللہ کو صادق امین کہتے تھے، آج ان کا جواب کیا ہے؟ جب ان سے کہا جاتا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ، آگے سے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ یستکبرون، تکبر پر اتر آتے ہیں، اکڑ پر اتر آتے ہیں، مار پٹائی پر اتر آتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو امین اور صادق اور سچا اور سچا کہتے تھے، آج ان کا جواب کیا ہے؟ فرمایا کہتے ہیں اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، اوے اس مجنون کے کہنے پر، اس پاگل نعوذ باللہ کے کہنے پر ہم کئی الہوں کو چھوڑ کر ایک کے سامنے جھکنا شروع کر دیں۔ ان کو بڑا عجیب لگتا تھا، وہ کیا کہتے تھے؟ قرآن سورہ صاد کے اندر کہتا ہے، وہ کہتے تھے اتنے معبودوں کو چھوڑ کر ایک کے سامنے کیسے جھکیں؟ ایک کے سامنے ہم نہیں جھک سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو پتہ چلا کہ لڑائی اور جھگڑے کی بنیاد کیا تھی؟
کہ اور کوئی الہ نہیں ہے، ایک الہ کون ہے؟ وہ کہتے تھے الہ ہے لیکن ہمارے معبود اس کے ہیلپر ہیں، مددگار ہیں، اس کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ آ کر ختم کیا کہ کوئی الہ نہیں الا اللہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اس لیے فرمایا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، اے میرا پیغمبر تم کوئی پہلا پیغمبر نہیں، پہلا رسول نہیں جس کو ہم نے اس کلمے کی بدولت نوازا ہو، نہ میرا پیغمبر، ہم تیرے سے پہلے کئی ہزار پیغمبروں کو یہ کلمہ دے کر بھیج چکے ہیں۔ من قبلک الا رجالا نوحی الیہم انہ لا الہ الا اللہ۔ ابتدا کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا اس کلمے کے ارد گرد پوری دنیا گھومتی ہے، زمین و آسمان گھومتے ہیں، کتب سماویہ گھومتی ہیں، فرشتے گھومتے ہیں۔ اس کلمے کی بدولت دنیا کو پیدا کیا گیا، اس کلمے کی بدولت لا الہ الا اللہ کی بدولت اس انسانیت کو وجود دیا گیا۔ کیوں یہ کلمہ آیا پہلے، پیغمبر بعد میں آئے۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلے کیا ہے بتاؤ، پہلے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ گویا جو اس کلمے کے ساتھ ملتا جائے گا وہ بھی بلند ہوتا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ سے ملاقاتیں کرتے ہیں، باتیں کلامیں کرتے ہیں۔ فرمایا اے اللہ مجھے ایسا ذکر بتا، ایسا ذکر کہ میں تیرے قریب سے قریب ہوتا جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اے میرے اللہ یہ تو سارے لوگ کرتے ہیں، مجھے بتا اس کے علاوہ کیا پڑھوں؟ اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اے میرے اللہ اور کچھ؟ فرمایا لا الہ الا اللہ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرتے ہیں، فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اگر تم افضل ذکر چاہتے ہو تو کیا پڑھو؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ فضیلت کلمے کی اہمیت ہے۔ ابھی تک الہ کا معنی میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا، آئندہ جمعے کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ نے چاہا، اللہ نے زندگی دی تو اس کی اہمیت کو بھی تھوڑا واضح کریں گے، اس الہ کے معنی کو بھی واضح کریں گے کہ الہ کہنے پر یہ مشرکین مکہ کیوں غصہ ہو گئے، اللہ کے رسول کو کیوں مارا پیٹا، آپ کو کیوں جھوٹا کہا؟ تو یہ کلمہ ہے ہم اور ان کے درمیان فرق کرنے والا۔ تو دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے درمیان فرق نصیب فرمائے، اور کس طرح کہ ہم حقیقی طور پر کلمے کی چھتری کے نیچے آ جائیں اور اللہ کے رسول کے احکامات پر چلنے اور بن جائے۔ ہمارے اللہ